حماد وسیم ناروال سے گورنمنٹ سرونٹ ہیں، کہاں ہیں کیا یہ انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں جی مہنگائی، غربت، پیٹرول، ڈیزل، فیصلے سب کچھ ایک طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا سر بلند کیا یا پھر جھکا دیا؟ جن چیزوں کا بھائی میرے آپ نے حوالہ دیا ہے، ان چیزوں کا عمران خان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دیانتداری کوئی ضرورت نہیں. میری تو کبھی کسی حکمران سے نہ پہلے بنی ہے، نہ اب بنے گی، نہ آئندہ بنے گی انشاءاللہ. دیکھیں یہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ یہ کہیں اور طے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں. پاکستان نے اس میں کیا لینا نہ دینا بھائی، اس لیے وہ چھوڑیں. اچھا غربت ہے، مہنگائی ہے، پہلے نہیں تھی مجھے بتائیں. بھٹو نے اس ملک میں کیا بیچا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. اس کا کیا مطلب تھا کہ آج سے 40-45 سال پہلے بھی غربت عروج پہ تھی کہ ایک بندہ آیا اور یہ نعرہ بیچ گیا کیا کہ میں آؤں گا تو روٹی بھی دوں گا، کپڑا بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا. غربت اور کس کو کہتے ہیں؟ اس سے بھی پہلے ایوب خان کے زمانے میں حبیب جالب نے یہ نظم لکھی تھی، 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد. تنزیہ 20 روپے من آٹا، لوگ اس وقت 20 روپے من نہیں افورڈ کر پا رہے تھے. یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے. عمران ایک انکنونشنل قسم کا، ایک غیر روایتی قسم کا سٹانس ہے اس کا. اس میں ایک ایلیمنٹ آف جوا بھی ہوتا ہے، لیکن جو مکھی پہ مکھی اس ملک میں ماری جاتی رہی وہ اس سے بچ کے ہٹ کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ملک پہاڑوں، میدانوں، کھیتوں، کھلیانوں، پہاڑیوں، جھرنوں، چشموں، صحراؤں کا نام نہیں ہے، جنگلوں کا نام نہیں ہے. ملک ہوتا ہے اشرافیہ اور عوام. اگر دونوں ہی کرپٹ ہیں تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ پھر میرا قصور ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں امریکہ بھی ہمیں ایک دن اپنے حلیف کی بجائے حریف آپ کی اوقات ہیں، سچی بات ہے. چلے میں آپ کی نہیں کہتا، میری اوقات ہیں، ہم پاکستانیوں کی اوقات ہیں کہ ایک سپر پاور ہمیں کیا نہ وہ حلیف کبھی سمجھا انہوں نے، نہ کبھی حریف سمجھا ہے. آپ سائٹ کے کو کبھی امریکہ کی، کبھی چائنا کی، کچھ نہیں، کشکول قائم رہتا ہے، اسامیاں بدلتی رہتی ہیں. اور یہ جو سوچ ہے کہ ہمیں اب ضرورت کس کی ہے، امریکہ کی، چین کی یا روس کی، تو رانا صاحب بات میرے بھائیو، آپ کا اور میرا حال ایک جیسا ہی ہے. پوری مسلم امت یہ اپنے گھٹیا پن پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، صدیاں سے مار کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل کھا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھنے سے انکاری کہ کچھ اور بھی کرنا ہے. مجھے تو میں قسمن I swear upon my life and honor، میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں جب حضور کا کبھی ذکر کرتا ہوں یا بات ہوتی ہے آپس میں، کوئی نئی سیرت کی کتاب پڑھتا ہوں، بات مجھے شرم آتی ہے، مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے کہ تم کتنے گئے گزرے تھرڈ کلاس کس کا نام لے رہے. اولاد بھی اگر بڑے ماں باپ کی ہو اور گھٹیا نکل آئے تو وہ بڑوں کا نام چھپاتی ہے کہ کوئی کہے گا کہ یہ کیا، کس گھر کا بچہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کس گھر کی اولاد، کس گھرانے کا، کس درخت کی یہ شاخ ہے. تو شرم نہیں آتی؟ سب کچھ آزما لیا ہم نے، ڈھنگ کی چیز نہیں آزمائی. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے دل کو تھوڑی سی لگے، جتنا عام کر سکتے ہیں کریں. خدا کا واسطہ حضور کی صرف ایک بات مان لو، 5 وقت کروڑوں مسلمان، 5 وقت باتیں دعائیں کچھ سنی جا رہی ہے. بے عمل، منافق، کہتے کچھ کرتے کچھ، دکھاوا، ظواہر. ایک بات دیانتداری سے مان لیں. اچھا میں کہتا ہوں فرقے بنا لیے، تم نے مسالک بنا لیے، سب کچھ قائم رکھو،
وہ عالم اسلام اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ ایک بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. کیا مذاق بنایا. سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھو ایک بات ٹھنڈے دل سے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا یہودی بھی رکھتے ہیں, عیسائی بھی رکھتے ہیں, ہندو بھی رکھتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں اتنا کہ صبح سے لے کے شام تک. کوئی جانور تھوڑی ہیں. میں تو ویسے ہی 1 میل ڈے آدمی ہوں, میں سارا دن بھوکا رہتا ہوں. اچھا اور بھی میرے جیسے کہیں ہوں گے. وہ بھائی کسی کو زکوٰۃ خیرات دے دینا کو ماڑا موٹا آسان. ہم تو وہ گناہ کرتے ہیں جن کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اب کم تولتے, جھوٹ بولتے, ملاوٹ کرتے, 2 نمبر دوائیاں بناتے, اس کا کوئی مالی فائدہ ہے؟ غیبت, حسد, ایک دوسرے کی ٹنگیں, اس سے کیا ملتا ہے؟ ایک بات یہ ایسے کو پیشہ ور مولوی اور طریقے سے انٹرپریٹ نہ کرے, چونکہ موسٹلی لوگوں کی بس صورتحال ایسی ہے. ایک بات مسلمان طے کر لیں کہ ہم نے سارے اختلافات بھی رکھنے, ہم نے باقی خباستوں سے بھی باز نہیں آنا. ہم نے آنے والے 15 سال میں 100 بڑا سائنٹسٹ پیدا کرنا. تماشا تو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو تم سے کروڑوں روپیہ اینٹ لیتے ہیں کیا اسکریپ دے کے. یہ گاڑیاں, یہ برانڈ, کبھی سوچا ہے برانڈڈ قمیض کیا ہوتی ہے؟ ایجپشن کاٹن دنیا کی بیسٹ کاٹن ہے. آپ کسٹم میڈ بنواؤ, درجی کو دو, ایجپشن کاٹن ہو, اس کو تولو, اس کے ساری اس کا ورک آؤٹ کرو کہ اس کی سلائی یہ وہ کتنے کی, اور تم کتنے کی خریدتے ہو. تمہارے منہ سے تو انہوں نے پراٹھے چھین لیے, پیزے تمہاری نسلوں کو دے. 22 سال ہو گئے میں اپنے بچوں کو دیسی چکن کا عادی نہیں کر سکا. مجھ سے کھایا نہیں جاتا. دوسرا وہ اس کے علاوہ کھاتے کچھ نہیں. میں کیا کروں؟ میڈیم آپ کا تبدیل کر دیا, رہن سہن تبدیل کر دیا, اور تم چھیڑ کے تو دیکھو ذرا ان کے رہن سہن کو. تمہاری زندگیاں جیرن ہو جائیں. 4 گھنٹے بتی جاتی ہے, چنگڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں. بتی تم نے بنائی ہے. جاؤ نا اونٹوں پہ بیٹھو, کھوتوں پہ بیٹھو, جاؤ عمرے کے لیے, مزہ آئے گا. نہیں جانا جہازوں پہ. اچھا وہ ہمیں مکہ مدینہ جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑتا ہے. کس کی ایجاد ہے؟ نہیں ملے گا تو بیٹھے رہو. ہمیں روضہ رسول پہ جانے کے لیے, ہمیں مکہ مسلمہ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے. یہ کون ہے جو یہ رفو گری کر رہا ہے دنیا میں؟ یہ IMF, ورلڈ بینک, یونائٹڈ نیشنز, یہ سارے جو کسے دے پیو نے نہیں بنائے. یہ انہی کو سرو کریں گے جنہوں نے ان کو کنسیو کیا اور بنایا اور کھڑا کیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ انہوں نے ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے. ڈالر کے ساتھ آپ کی زندگی وابستہ ہے. واہ ہے, ابھی کوئی شرم آئی ہو یہ فلانا. سوچ ہماری ہوئی ہے امریکہ وڈی سامی ہے کہ چین وڈی سامی ہے کہ روس وڈی سامی ہے. لو 10 سال لگائے پورا عالم اسلام اختلافات قائم رکھو. وہ کہیں تو اکٹھے ہو جاؤ. سگی اولاد کے درمیان بھی اگر دشمنی ہو تو باپ کی موت پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, ماں کی موت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تمہارا حال ہی کوئی نہیں, پھر شرم بھی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں. وہ بھائی تم باقی جاری رکھو, جو تمہاری عقل و سمجھوں کے مطابق ہے جاری رکھو. جس دن مسلمانوں میں 100-200 بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو گیا, ایگریکلچر میں کرو, فلاں میں کرو, ٹمکا میں کرو, جنگی بوس میں کرو, سیاروں تک پہنچنے کے لیے کرو, اور کان کنی میں کرو, ریکارڈک تمہارا شو دے, اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کا غیر ملکی کمپنی ہے. کیوں؟
چونکہ تمہارے پاس عقل ہی نہیں، علم ہی نہیں، ٹیکنالوجی نہیں. سعودیوں کے پاس تیل آیا، ان کے لیے تو کیچڑ تھا، ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. پاکستان میں تیل نکلے کیچڑ. پچھلے دنوں سمندر میں نا ٹھڈے کھاتے رہے، ٹکرے مارتے رہے، نکل آئے گا نکل آئے گا. عمران خان صاحب نے خوشخبری بھی سنائی تھی کہ چند دنوں میں اچھی خبر، پتہ لگا نہیں ہے. کمپنی کیا تھی؟ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ، کمپنی کوئی اسلامی نہیں، نہ جمہوریہ ہے. کمپنی تو کمپنی ہے، نہ کوئی سائنس نہ کوئی ٹیکنالوجی. بے بیمار ہے جی، ایم آر آئی چھپا دیو. وہی یہ یہودی کی بنی ہوئی ہے. عقلیں کدھر گئیں؟ اینستھیزیا سے بڑا نشہ ہے جو مکمل طور پہ انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے. اس کا سینہ چاک کر لو، اس کا دل نکال کے ادھر کا ادھر کر دو، اس کا لیور چینج کر دو، اینستھیزیا اور آرام سے بیٹھے. اس سے بڑا وہ نشہ ہو سکتا ہے؟ اس کو حرام قرار دو. خدا کا واسطہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کون بہتر ہے. امریکہ، چائنا، کل ان کے گیت گاتے پھرتے تھے امریکنز کے. خدا کا خوف کریں. کسی امریکن امبیسڈر میں پاکستان میں کہا ہے ویزے کھل جائیں، پاکستان میں کام کرنے والا بالغ بندہ پاگل رہ جائیں گے، بچے رہ جائیں گے، معذور رہ جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، بوڑھے رہ جائیں گے، سارے شفٹ ہو جائیں گے. اس لیے پلیز، میں ٹائم زیادہ لے گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن صرف سارے اتنے 50 سے زیادہ ملک مل کے 200-400 عالی شان سائنٹسٹ ایویں نہیں چپڑکن آتی ہے اس کو آپ عظیم سائنسدان تو فلانا فلانا. نہ، سائنسدان ہوتا ہے جو کچھ اوریجنل پیدا کرتا ہے. بہرحال یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے. نہیں، ہمیں عقل کی ضرورت ہے، ہوش کی ضرورت ہے، ضمیر کی ضرورت ہے، غیرت کی ضرورت ہے.